زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ یہاں لوگ ویسے نہیں جیسے اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور معاشرے میں اصلاح کے بعد فساد پیدا مت کرو اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے صرف اسی کی امید رکھ کر پکارتے رہو، یقیناً اللہ کی رحمت ایسے بہترین اعمال والوں کے لیے ہمیشہ قریب ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، پر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی خود بخود عادت بن جاتی ہے۔ کبھی سوچا کندھے پر اٹھانے والے مٹی میں ملا دیں گے۔ صدقہ دینے والوں کے لیے خوشخبری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ مال بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ توبہ: پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ الحمدللہ۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے، اس شخص سے بہتر تمہارا کوئی اپنا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں جیت نہیں ہوتی۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ خوش رہا کریں مگر کسی خوش فہمی میں نہ رہا کریں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ ہر کام میں اللہ پر توکل اور ہر حال میں الحمدللہ کی کیفیت میں انسان پرسکون رہتا ہے۔ آزمائش کمزوری ظاہر کرنے کا نہیں بلکہ اپنی طاقت دریافت کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔
مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھے، آمین۔ برا بھی ہمیں برا تب بھی محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ساتھ برا ہو۔ خدا نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت اپنانا، شعور کا دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور شعور کے تیسرے درجے پر بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہوتا ہے۔